بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ سورہ مزمل آیت 9۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور دن میں بھی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط قائم رکھیں، اس کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہیں، یعنی اللہ ہی سے وابستگی اصل وابستگی ہے۔ یہ بات پیچھے ہوئی تھی، جو کام آپ کے سپرد کیا گیا تھا مکے میں مشرکین کے اس گڑھ میں توحید کا پیغام پہنچانا اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا اور ان کے اندر وہ انقلاب پیدا کرنا جو کہ اسلام کی بنیاد پر انسان کے اندر آیا کرتا ہے، یہ ایک بڑا مشکل کام تھا۔ وہ معاشرہ جس کے اندر شرک رچا بسا تھا اور اسی کی بنیاد پر ان کا سارا نظام زندگی چل رہا تھا، بیت اللہ کے گھر کو انہوں نے شرک کا ایک گڑھ بنا دیا تھا اور اسی کے ساتھ اس طرح ان کی وابستگی تھی کہ اس پر سارا نظام ان کا چل رہا تھا۔ تو یہ ایک مشکل کام تھا جو آپ کے حوالے کیا گیا، اور اس میں شدید مشکلات کا، مخالفتوں کا، مصائب کا سامنا آپ کو کرنا بھی پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات آپ کو ملی کہ ان مشکلات میں، مشکل حالات میں، ان مصائب میں آپ کس طرح سے اپنے کام کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور آپ کا حوصلہ کیسے بلند رہ سکتا ہے، اور کس طریقے سے آپ ان کے مقابلے میں دل جمعی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیچھے والی بھی بتائی تھی کہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق، یعنی قرآن مجید کو نماز کے اندر پڑھنا اور رات کے وقت اٹھنا اور تہجد کا یہ قائم کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اپنے اوپر قابو پانے میں، یعنی نفس کے جو داعیات ہیں، یعنی جو ان مشکلات کے حوالے سے جو اس کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے، اسے قابو میں رکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، یعنی انسان اپنے اوپر قابو پا لے اور کسی رد عمل کا شکار نہ ہو، اور مسائب، مشکلات، مصیبتیں جھیلنے کی سکت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور اب بڑے مقصد کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ والی مشقت جو ہے رات کو اٹھنے کی، یہ بتائی گئی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اللہ ہی سے وابستگی اختیار کرو، کسی اور کی طرف تمہارا کوئی بھروسہ، کوئی رجوع اس اعتبار سے کہ یہ میرے کام آ جائے گا، خاندان یہ کام کرے گا، قبیلہ مجھے اس طرح سے سپورٹ کرے گا، اور کوئی چیز، بلکہ اللہ ہی کے ساتھ تعلق ہو۔ تو اب فرمایا ہے، اسی میں یہ بات آگے چلی ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی ہستی، اللہ وہ ہستی ہے کہ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، اور یہ بات بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو الہ جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، اس کا منبع ہے، جو سب سارا اختیار و اقتدار جس کے پاس ہے، اور جس کے لیے ہی انسان کو جینا اور مرنا چاہیے، جس کے ساتھ اسے وابستہ رہنا چاہیے، تو فرمایا کہ وہی الہ، اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، لہٰذا اب کیا ہے، فاتخذہ وکیلا، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ وکیل یہ
ان معنوں میں بھی ہے کہ جن معنوں میں ہم اردو کے اندر وکیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وکیل وکالت، یعنی اس کے حوالے اپنا معاملہ کر دیتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے ہمارے معاملے کو آگے لے کر چلے گا، ہمارا مقدمہ بہتر طریقے سے لڑ کے ہمارے مفاد کا تحفظ کرے گا، یعنی اس اعتبار سے وہ ہماری اس طرح ہماری ذمہ داری کو ہم نے اس کے حوالے کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں بھی اس اعتبار سے بھی یہ مفہوم بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی یہاں جو وکیل ہے وہ اس سے اضافی بات ہے، اضافی خصوصیات کا حامل ہے یہ لفظ عربی کے اندر۔ اردو میں تو یہ اپنا اس سے اتنی بات ہے کہ اپنی ذمہ داری اس کے حوالے کہ وہ ہمارا مقدمہ لڑے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اسی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھو، وہی تمہاری سرپرستی بھی کرے گا، وہی تمہارے معاملات کو کا تحفظ بھی کرے گا، وہی تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور تمہارے معاملات کو وہی آگے بڑھائے گا۔ تو اللہ کو اپنا وکیل بنا لو۔ اور پھر مزید وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ تو یہ بات جو بتائی گئی ہے بڑی مشکل بات ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کی بات ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ یعنی جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کے انداز اختیار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے، یعنی کسی وہ کہتے ہیں کہ رویوں کے ساتھ ساتھ زبان کا معاملہ، یہ پلٹ کے جواب دینا، آدمی کے اندر یہ ایک تحریک اٹھتی ہے اندر سے کہ یہ جو ہے اس کا جواب دیا جائے، اس بات کا جواب دیا جائے جبکہ بات غلط کی جا رہی ہو۔ تو اس میں بتا دیا گیا ہے کہ ایسے باتیں جو یہ کر رہے ہیں، کوئی اگر کوئی اعتراض کرے تو اعتراض کا جواب دیا جائے گا، کوئی شبہ کا اظہار کرے تو اس کے شبہ کا ازالہ کیا جائے گا، یعنی اسے سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ لیکن جب یہ دیکھ لیا جائے کہ آدمی نہ کوئی شبہ لاحق ہے، نہ کوئی اعتراض کا مسئلہ ہے، بلکہ مخالفت ہے، مخالفت کرنا چاہتا ہے، ضد لگا لی ہے، ہٹ درمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان سے بھی یہ بات کی ہے کہ جاہل تمہارے منہ کو آئیں تو انہیں کہو تم کو سلام، یعنی ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا اور پھر اسی سطح پر چلے جانا اور پھر اسی طرح کٹ حجتیاں ان کے ساتھ ان کا جواب دینا اور اس چکر میں اپنے آپ کو لگا پھنسا لینا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بندہ مومن جو ہے اس کا کام اتنا بڑا ہے، اس کی شخصیت ایسی ہے کہ ایک تو اس کی شخصیت سے یہ چیز میل نہیں کھاتی کہ وہ بھی اسی طرح کی بے وقوفوں والی باتیں کرے، بےہودگیوں کے اندر اتر آئے، اور دوسری بات یہ ہے غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس اس کام کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس کرنے کے اتنے کام ہوتے ہیں، اور جب وہ ایسے دنیا کے عام معمولات سے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان سے فارغ ہوتا ہے، دعوت کے کام سے فارغ ہوتا ہے، اس وقت بھی اپنے ساتھیوں کی تربیت کے کام سے فارغ ہوتا ہے، تب بھی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا، اللہ کے ساتھ وابستہ رہنا، اللہ کی عبادت کے اندر حاضر رہنا، یہ چیز جو ہے اپنی جگہ اس کی ایک ضرورت ہے۔ تو وہاں جب اس کے پاس وقت ہوتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جا کے اس لیے کہا ہے اپنے رب سے وابستہ رہو، یعنی اسی کے ہو کر رہو، تو یہ چیز بھی ضرورت ہے۔ تو اس کے پاس کہاں اتنا وقت ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ کہ تم کوئی بازاری آدمی نہیں ہو کہ یہ جو بےہودگیاں اور یہ جو بازاری انداز انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، ظاہر شریف آدمی کا کیا رویہ ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، یا یہ بات واضح رہے کہ ایسا قطعاً نہیں تھا کہ آپ کوئی ایسا رویہ اختیار کر رہے تھے یا آپ ان کے ساتھ اس طرح سے جو ہے جواب دے رہے، ایسا نہیں تھا، آپ یہ کام کر بھی نہیں رہے تھے، آپ یہ کام کر نہیں رہے تھے۔ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس بات بتانے کے دو مقصد سامنے آ جاتے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا کیا ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ کہ دنیا کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ جو خاموش ہیں تو اس وجہ سے نہیں خاموش ہیں کہ تمہارے روب کے اندر آ گئے ہیں، یا ان کے پاس کرنے کے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، یا بات کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اور ایک شریف آدمی جو رویہ اختیار کرتا ہے کسی جہالت کے مقابلے میں، وہ رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ یہ معاملہ جہالت کا اور شرافت کا مقابلہ ہے، تو شرافت کا مقابلہ شریف آدمی جاہل آدمی کی طرح سے نہیں ہو سکتا، وہ جہالت پر نہیں اترے گا۔ تو ایک بات تو انہیں بتا دی جائے کہ یہ مسئلہ کمزوری کا نہیں بلکہ شرافت اور جہالت کا مقابلے میں شریفانہ طرز عمل ہے۔ دوسری بات ہمارے لیے ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، یعنی جو اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھنے کہ رسول کا طریقہ یہ تھا،
رسول کی پیروی کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے. اور یہ بات صرف اللہ کے رسول ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس داعی حق کے لیے ہے جو رسول کے راستے پر چلے، اور ہر امتی کو اس راستے پر چلنا چاہیے. تو یہ بات پھر ہمارے لیے ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. بڑا یہی بات، یعنی یہ کیا جملہ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں، اگر آدمی اس کو اپنے سامنے رکھے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو لوگ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کریں. ہر جگہ مسئلہ یہی سامنے آتا ہے. عام حالات میں، معاملات میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا انہوں نے کہا، بات ہی ایسی کی، انہوں نے کہا یہی، تو یہی اسی پر تو صبر کرنا ہے. گھر کے اندر، گھر سے باہر، ویسے جہاں بھی کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جائیں کہ جہاں آدمی کو صبر کرنا چاہیے. جب وہ سمجھ لے کہ معاملہ غلط رخ پر جا رہا ہے، معاملہ درست نہیں ہے، یہ رد عمل کا معاملہ ہے، تو اس پر آدمی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. اب یہ الگ ہونا کیا ہے؟ قطع تعلق کر لو، تبلیغ کا کام بند کر دو، اب ان کے ساتھ کچھ بات نہیں رہنی چاہیے، بس مقاطعہ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی قطع تعلق کر لیا، اب بات کرنا بند کر دی، اب ان سے جو ہے آپ کوئی بات ان کو بتاتے ہی نہیں ہے، قرآن ان کو سناتے ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ ان کی بےہودگیوں کے جواب میں خاموشی اختیار کر لی جائے، ان کے منہ اس طرح نہ لگا جائے. اپنی بات جب وقت ہو، موقع ہو، پہنچائی جائے، بتائی جائے. کوئی خدمت ہے کی جائے، کوئی حق ہے ادا کیا جائے، کوئی ذمہ داری ہے پوری کی جائے. تو یہ کوئی قطع تعلق کی بات ہے. تو درگزر یہ جو ان سے الگ ہونے کا معاملہ، تو ایسے ہی ہمارا بھی معاملہ ہے. اسی طرح سے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو. کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے کہہ رہے ہیں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. جس حال پہ ہیں یہ ٹھیک ہے، ہونے دو. ہم نے اگر مہلت دے رکھی ہے تو اس مہلت کا یہی مقصد ہے کہ اپنا انجام اس کو پورے پہنچے. یہ اب دیکھیے، آدمی کہتا ہے نا بھائی آخر ان کا بھی کوئی یوم حساب آئے، ان سے کون پوچھے گا، ان کا بھی کوئی یوم حساب آئے گا نہیں آئے گا. یار انہوں نے شریف آدمیوں کو اس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کر رکھا ہے، تو یہ آخر انہیں کون جواب دے گا؟ کیا ہوگا؟ اسی طرح کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے حوالے کرو انہیں، اور جس کو اللہ پھر پکڑے تو اس کو کون بچا سکتا ہے؟ یعنی معاملہ جو ہے، اگر ہم خود کیا کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم جواب دینے پر آ جائیں، کوئی آدمی کسی غلط بات کا جواب دینے پر آ جائے، بدلہ لینے پر آ جائے، کوئی اور وہ کہے کہ اچھا بھائی نہیں ہم تو انہیں سبق سکھائیں گے، ہم کیا سبق سکھا سکتے ہیں اللہ کے مقابلے میں؟ کہ اللہ کی پکڑ کے اندر جب آدمی آتا ہے تو پھر بچ نہیں سکتا ہے. پھر معاملہ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، ان کو یہ جو جھٹلانے والے ہیں چھوڑو، ذرا انہیں چھوڑو میرے اوپر. اولی النعمہ، یعنی یہ لوگ عام طور پر کون ہیں؟ بڑے خوشحال لوگ ہیں، نعمتوں کے اندر پلے ہوئے. ان کا معاملہ جو ہے تو یہ کیا ہے؟ کھاتے پیتے لوگ. تو یہ جو عام طور پر مسائل جو لوگ پیدا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مکے میں بھی ایسا ہی تھا، دیگر انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ جو قوم کے سردار تھے، جو کھاتے پیتے پیٹ بھرے لوگ تھے، وہی مخالفت پر نکل کر سامنے آئے تھے. انہوں نے جو ہے اس کے رسول کے مقابلے پر جو انہوں نے مورچہ بنایا تھا. اس لیے ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے مفادات نظام باطل کے ساتھ، جاہلیت کے اس نظام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ایک بات یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس راستے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں عام طور پر، یعنی جس پر اسلام اس پر قدغن لگاتا ہے، وہ اس پر پابندی لگاتا ہے، وہ ان کے لیے ضابطے کی بات کرتا ہے، وہ ان کی آزادی کو محدود کرتا ہے، بس یعنی یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی ہے. کم لوگ ہوتے ہیں جس بات کو مان لیں، سمجھ لیں، یعنی اپنے مفاد کو، صحیح جو اصل مفاد ہے اس کو پہچان لیں اور رسول کی بات مان لیں. تو عام طور پر یہ صورتحال ان لوگوں کی طرف سے آتی ہے، پیش آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے مہلت دے چھوڑ رکھا ہے تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اس کے بہت سے اپنے اللہ تعالیٰ کے مقاصد ہیں جو پیش نظر ہیں. ایک طرف اہل ایمان کی تربیت کا مرحلہ ہے، انہی کے ذریعے سے وہ تربیت کے مرحلے سے بھی گزر رہے ہیں، وہ کشمکش کا ماحول گرم ہو رہا ہے.
دیگر دنیا کے لوگوں پر ہی حجت تمام ہو رہی ہے، ان کا بھی پیمانہ بڑھتا جا رہا ہے جرم کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں بھی چھوڑ دو ذرا ایسے ہی۔ فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ ہے جواب دیا جا رہا، بتایا جا رہا ہے کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ آخرت کے اندر جو بات معاملہ دنیا سامنے آنے والا ہے، دنیا میں تو جو ہوگا سو ہوگا، دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ یوم حساب آ ہی جائے، دنیا میں کسی عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے، حالانکہ عذاب تو آتے ہیں، انسان سمجھتا نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر جو مصائب آتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں، وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہاں آخرت کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں معاملہ کیا ہے۔ وہاں معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ کچھ ہے، تو یہ جو بیڑیاں ہیں، بھاری بیڑیاں، تو یہ بیڑیاں کیا ہیں؟ بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں بھاگ نہ جائے، نہیں، یہ اس عذاب کی کیفیت کا معاملہ ہے۔ یعنی جو معاملہ ہے، ایک تو مجرم کی علامت، اور دوسرے یہ کہ اذیت کی بنیاد ہے، اذیت ہوگی، تکلیف کی بات ہے، سزا کی بات ہے، یہ عذاب کے لیے ہیں یہ بیڑیاں، اور بھڑکتی ہوئی آگ، حلق میں پھنسنے والا کھانا، یعنی بھوک کی جو کیفیت، اور اس کے جواب میں زقوم کا درخت اور کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور کچلہو، یہ سب قرآن نے بیان کیا ہے۔ کیا ہے ان کے لیے؟ ضیافت کا سامان، تو ایسا کھا نہ سکے، لیکن جو کیفیت ہوگی، بھوک بھی ایک عذاب بن کر مسلط ہوگی، یہ سب کچھ کریں گے، پیٹ میں کھولتا ہوگا، اور کیا اس کا نتیجہ ہوگا، قرآن نے اس بات کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ خود ایک دردناک عذاب ہے، اس کے علاوہ جو دردناک عذاب، اللہ اس سے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، آپ کے خلاف مورچہ لگا کر بیٹھے تھے اس دعوت کے خلاف، اور اس کو مٹا دینا چاہتے تھے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیا نتیجہ سامنے آئے گا، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ دعوت حق کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ آج بھی جو دعوت حق کا مقابلہ کرتا ہے، آج بھی جو اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اسے مغلوب کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اسے لے کر اسے غالب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انہی کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، ان کے در پہ اعذار ہوتا ہے، انہی کو نیچا دکھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا بھیانک انجام سامنے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور وہ دن، اس دن کیا ہوگا؟ یہ اس دن، یعنی عذاب یہ جو ہو رہا ہے، یہ کس دن ہوگا؟ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں، بربری ریت کے ٹیلے، یعنی بس ایسے ہی، جو باندھنے کے لیے، جو باندھنے والی قوت ہے ان کی، جو ان کو بائنڈنگ فورس ہے، وہ ختم ہو جائے تو کیا یہ ریت کی طرح سے بربرے ہو کر ختم۔ یعنی آج انسان کی سمجھ میں بہت سی باتیں آتی ہیں، تو یہ بات کہ یہ کیفیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ پوچھا ہے یہ بات، قرآن مجید اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ یعنی زمین چٹیل میدان، زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر۔ تو یہ کیفیت بتائی ہے۔ تو اس دن یہ بات بھی پہلے آپ سے سامنے رہی کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا جب ذکر کرتے ہیں تو مختلف مرحلے ہیں، یہ مختلف، ایک قیامت کا مرحلہ ہے، ایک پھر حشر کے میدان کا مرحلہ ہے، ایک اس سے پہلے کا مرحلہ ہے جب سراسیمگی کی وہ کیفیت ہوگی، اور وہ جو سور پہلا پھونکا جائے گا سراسیمگی، پھر اس کے بعد مر کے گر جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ مرحلہ ہوگا۔ تو غرض یہ کہ یہ کبھی ان سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ سب آگے پیچھے اس طرح سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے حشر کی بات ہوئی ہے کہ وہاں جہاں سزا ہوگی جہنم میں، اور یہ پھر قیامت کی بات ہے کہ یہ کیفیت اس دن، یہ معاملہ اسی دن سے شروع ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ اب یہ بات کہ مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے، مثال دے کر کہ فرعون سے تو واقف ہو، کیا ہوا اس کا انجام،
یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گواہ اللہ کے بن کر آئے اور انہیں آ کر اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، تو یہ بات جس طرح ان کے لیے تھی ایسے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ آپ دنیا میں ان کے سامنے اپنے قول و عمل سے حق کی شہادت دے رہے تھے، اور پھر آخرت میں جب عدالت اللہ کی ہوگی تو وہاں بھی معاملہ آئے گا، سامنے پہنچا دیا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا، یعنی سارے کام ہو چکے تھے، پھر اس کے بعد ان کا یہ رویہ تھا۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے رسول بھیجا ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا دور قیامت تک جاری ہے، ان کا دور قیامت تک کے لیے ہے کہ قیامت تک اب کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ دور اب کتنا طویل ہو یہ اللہ جانتے ہیں، اور اللہ کے پاس اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں، پوری یعنی دنیا کی کل جو زندگی ہے یعنی یا عمر جو ہے یہ بھی اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، یعنی اس کے اپنے پیمانے، اس کے اپنے منصوبے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے کہ دیکھو پہلے بھی ہوا، ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، گواہی دینے والا بنا کر حق کی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا، ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس کے ساتھ انجام ہوا کس بنیاد پر ہوا کہ رسول کی بات نہیں مانی، رسول کا انکار کر دیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ولدان شیبا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے، یعنی یہ ہونا ہے جو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، قیامت کی بات ہے، حشر کی بات ہے، سب کچھ ہو کر رہے گا۔ تو یہ ایک طرف تو یہ بات بتا دی کہ یہ جو رسول ہم نے وہاں بھیجا تھا کیا اس کے نہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلا فرعون کے حق میں، اگر تم بھی وہ روش اختیار کرو گے تو وہی انجام دیکھو گے، ایک بات۔ دوسری بات اس اعتبار سے کہ دنیا میں اگر بچ بھی گئے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ نہ کی تو بہرحال آگے یہ وقت تو آنے والا ہے، یہ حشر کا میدان، یہ قیامت کا مرحلہ تو بتا دیا گیا کہ ایک ایسی کیفیت۔ تو یہ بات بتائی ہے کہ اس دن کی سختی کیا ہوگی کہ بچوں کے لیے بچے بے فکر ہوتے ہیں، بچوں کا یعنی ایک ایسی کیفیت، ایسا عذاب کا کہ بچے گویا بوڑھے ہو جائیں، بچوں کے اندر وہ پیدا ہو جائے، تو یہ اس کی سختی کی بات ہے جو اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے۔ یہ ساری باتیں جو کچھ بیان ہو رہی ہیں، قرآن، یہ سورت، یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اسی طرح سورہ نبا میں بھی بات ہے، وہاں بھی بات آتی ہے ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ یہ ساری باتیں ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ ساری باتیں سامنے آ گئی، اب کیا ہونا چاہیے؟ اپنے رب کی طرف آؤ، اس سے وابستہ ہو جاؤ، اس کی طرف چلے جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ، اس کی اطاعت قبول کر لو۔ ان هذه تذکرہ، یہ بس یہ کیا تذکرہ ہے، نصیحت ہے یہ۔ اور فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، اب کون ہے، اور یہ بھی کہ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، جو بھی چاہے، یعنی راستہ کھلا ہوا ہے، موقع موجود ہے، اور ابھی اگر انسان چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، جب موقع ختم ہو جائے گا، اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، جس رکوع کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ پہلے رکوع کے 10 سال بعد نازل ہوا ہے، یعنی یہ مکے میں تھا، یہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پورا رکوع ایک آیت پر مشتمل ہے، یہ پورا رکوع آخری دوسرا رکوع اس کا ایک آیت پر مشتمل ہے۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی کی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے۔ تو یہ بات تو پہلے بھی ہوئی تھی آپ کے سامنے، اب پھر دوبارہ آ گئی ہے سامنے یہ بات کہ یہ اب 10 سال کے بعد یہ رکوع نازل ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ساتھ ساتھ ان صحابہ کرام کو بھی جو کہ اس عمل میں آپ کے شریک تھے، اور بیشتر لوگ یہ عمل میں آپ کے شریک تھے، تو انہیں یہ بات بتائی ہے کہ ایک وقت وہ تھا یعنی مکے کے اندر جب معاملہ اسی اعتبار سے تھا کہ دعوت کا کام تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات تھے، ان کے بعد جانا تھا اور دعوت کی سرگرمیاں، اس کے علاوہ ساتھیوں کی تربیت، تعلیم، تزکیے کا یہ عمل تھا۔ لیکن اب مدینے آ جانے کے بعد صورتحال بدل گئی ہے، مدینے آنے کے بعد صورتحال بدل گئی ہے، تو اب جو کام تمہارے پاس ہیں، اب جو ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں، تو اس ذمہ داریوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس حکم کے اندر نرمی فرما رہا ہے، اس حکم کے اندر نرمی فرما رہا ہے۔ یعنی سورت کا آغاز ہوا تو کیا فرمایا تھا کہ نصف رات کچھ کم کر لو یا کچھ بڑھا لو، یعنی کم از کم، یعنی جو معیار رکھا تھا نصف رات شب کا رکھا تھا، آدھی رات کی بات تھی، اب اس میں کچھ بڑھا لو کچھ گھٹا لو، ظاہر ہے گھڑیاں تو تھی نہیں، اس حساب سے بالکل دو ٹوک وقت کا معاملہ ہے، اندازے سے کام ہوا کرتا تھا، تو وہی بات اللہ نے فرمائی ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، تو یہ بات اپنی جگہ، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کہتا جتنا آسانی سے، تو اب یہاں پر یہ بات ہے، وہاں پر کیا تھا نصف شب کی بات، کچھ کم یا زیادہ، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آنے کے بعد بتایا کہ ہاں یہاں تمہاری مصروفیات ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ جس ذمہ داری کا بوجھ بھی ڈالتا ہے تو اسی کی مناسبت سے ڈالا کرتا ہے، تو بتایا کہ اب یہاں جو کیفیت ہے تو اس میں یہ تمام معاملات ہیں، وہاں تو مسائل کا سامنا زیادہ تھا، اب یہاں قتال کا میدان بھی ہے، یہاں پر پھر اللہ کے فضل کی تلاش، اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ جائز اور حلال طریقے سے رزق کمانے کے لیے سفر کرنا یا رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی تگ و دو کرنا، اسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعبیر کیا ہے، اللہ اس کو اپنا فضل قرار دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں وہاں سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، تو اللہ اس کو اپنا فضل قرار دیتا ہے، جو آدمی رزق حلال کے لیے جو کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ کہا ہے کہ یہ بھی، اور اس کی قدر و منزلت بھی اتنی بڑھائی ہے کہ پاک رزق کی تلاش اور جہاد فی سبیل اللہ دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا اس مقام پر، یعنی ایک ہی آیت کے اندر دونوں کو، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیا۔ تو اب یہ جو بات ہے یہ اہمیت ہے، تو معاملہ یہ کہ جب جس چیز کی ضرورت ہو تو وہ کام اہم ہے، جب قتال کے میدان سے جانے کی بات آ جائے گی تو وہاں جانا ہوگا، اور اس کے بغیر، اس کے علاوہ جب وہ موقع ابھی درمیان میں حاصل ہے تو ابھی جو یہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، تگودو کرنا، محنت کرنا، یہ اپنی جگہ ایک کام ہے، تو یہ جو رزق حلال کی جو کوشش ہے حاصل کرنے کی، جو تگودو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی قدر و منزلت فرماتے ہیں۔
تو اسے جو ہے اور بلکہ اس میں ہاتھ سے کام کرنے والے کے لیے بھی کہا الکاسب حبیب اللہ، یعنی جو ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ پھر ایسا تاجر جو کہ تجارت کے اندر ان اسلامی اصولوں کو سامنے رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے مقرر فرما دیے ہیں، تو اس کے لیے کیا فرما دیا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، یعنی ایماندار تاجر۔ پھر اس کی کتنی قدر و منزلت بتائیے، کس بنیاد پر؟ تجارت اور ایمانداری، یہ جو ہے ایماندار کے ساتھ تجارت کرنا۔ تو یہ بھی جو معاشرے کی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنا، صحیح معاشرہ بنانا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا، یہ سب جو ہے اللہ کے پاس قابل قدر ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت، اپنی اس قدر و منزلت ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اب اس بنیاد پر اللہ نے تمہارے لیے آسانی کی۔ اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے، یہ کہا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، یعنی نماز کے کھڑے یا رات کی نماز کے پڑھنے کے لیے قرآن کو بنیاد بنایا اللہ نے۔ یہ نہیں کہا کہ جتنی، حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ نماز کے اندر ایک کام ہے، یعنی اس کا ایک رکن ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ تو جیسے اور سجدے کے مراد کبھی نماز لی ہے کبھی رکوع، تو ایسے قرآن کی تلاوت کو بھی نماز سے مراد لی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بہرحال اس سے جو ہے یعنی یہ اس کا اس اعتبار سے رکن ہے، جس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو نماز سے تعبیر کر رہے ہیں، یعنی اس مقام پر فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں قرآن پڑھنے کی بات ہو رہی ہے کہ نماز میں جو ہے اب آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں اتنا پڑھ لیا کریں۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، الگ بات ہے یہ۔ تو یہ اقیم الصلاۃ جو ہے نماز قائم کرو، اب کیا ہے؟ یہ 5 وقتہ نماز کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کے علاوہ یہ تہجد کی نماز اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل نے کہا، فرمایا فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تہجد آپ پر نفل ہے۔ اور اب یہاں پر جو ہے اضافی بات ہو گئی، اب یہ اس کے بعد تہجد کی بات کرنے کے بعد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو 5 وقت کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ کا جو صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کی بات آتی ہے، تو فرض زکوٰۃ، فرض صدقہ جسے زکوٰۃ کا نام دیا جاتا ہے، تو اس کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر مزید کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ، یعنی زکوٰۃ کی بات تو الگ کی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی اس کے علاوہ جو بھی ضروریات ہیں، چاہے دین کے فروغ کے لیے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے ہیں، یعنی جو بھی اس کی چیزیں ہیں، بھلائی کے کام ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لوٹائے گا، اس کا بدلہ بھی دے گا۔ یہ ساری چیزیں تو کہا کہ یہ کام جو ہے تم کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اور پھر فرما دیا، بات مکمل ہونے جا رہی ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو کچھ بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، آگے کیا ہے؟ یہ اصل گھر میں جمع کرانا، آدمی جو سرمایہ کاری کر رہا ہے، جو بچت وہاں پہنچا رہا ہے، جو ہے وہاں پہنچایا جا رہا ہے، وہاں پہنچایا، جہاں پہنچنا ہے خود وہیں پہنچا رہا ہے۔ تو یہ فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، نیکی کا راستہ اختیار کرنا، جو نیکیاں یہ کیا ہیں کہ جمع ہو رہی ہیں، یہ اللہ کے پاس پہنچ نہیں ہے، اور اس کا بدلہ جو ہے تو وہاں ملے گا۔ تو فرمایا جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے، کوئی گھاٹے کا خدشہ نہیں ہے، کوئی چوری کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی حساب میں کسی غلطی کا اندیشہ نہیں کہ صاحب یہ تو ہم نے یہ کیا تھا اور یہ تو یہاں پر لکھ کے جانے سے رہ گیا، فرشتوں سے کچھ رہ گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، محفوظ بلکہ اضافے کے ساتھ میں۔ تو جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی سے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، اور فرمایا وہی زیادہ بہتر ہے۔ اب کیا ہے؟ تجدوہ عند اللہ ہوا خیر واعظم اجرا، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، یعنی وہی اصل چیز ہے، وہی بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو یہ بات کہ یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا، یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا چیز بہتر رہی، وہ وہاں جو کھا پی کے برابر کیا وہ، یا جو یہاں آ کے اس کا بدلہ پایا وہ، یعنی جو بدلہ پایا وہ۔ اس اعتبار سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بات کو اس اعتبار سے کہ انسان کا اپنا مال کیا ہے جو اللہ کے پاس بھیج دے،
وہ مال اس کا اپنا ہے۔ اور پھر اس اعتبار سے اب ایک اور بات دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بات بتائی ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو ایک تو یہ کہ پوری ہو جائے، ایک یہ کہ اس کا بدلے میں کچھ اور دے دیا جائے اللہ تعالیٰ اگر اس کی نہیں سمجھتا مناسب اس کے لیے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائے۔ تو جب آخرت کے لیے جو دعائیں ذخیرہ کی جائیں گی، جب وہاں جا کر ان کا بدلہ، ان کا نتیجہ آدمی دیکھے گا تو کہے کاش دنیا میں کوئی قبول نہ ہوتی، ختم ہو گئی یہ تو یہاں پر، وہاں جو اس کا بدلہ اس کے سامنے آئے گا تو اللہ کے پاس ہوا خیر واعظم اجرا، یہی بہتر ہے۔ تو وہاں کے لیے کام کرنا اور وہاں کے لیے جمع کرانا اور وہاں کے اجر کی امید رکھنا، یہی اصل چیز ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو۔ ابھی کون لوگ ہیں تہجد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قتال کے میدان میں سرگرم ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، اللہ کے وہ قرض دے رہے ہیں، قرض حسن، اور پھر اس کے بعد کیا ہے واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو۔ یعنی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی آدمی کتنی کوشش کرتا رہے، اگر کرے تب بھی بات یہ ہے حق ادا کرنا ممکن نہیں، غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں، کیفیات، معاملات، واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں انسان کے اپنے مفاد کی اسے بتا رہا ہے۔ سورہ مزمل مکمل ہوئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔